عرب کے لغوی معنی صحرا اور آب و گیا زمین کے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں اہل لغت کے مطابق عرب اور اعراب کے معنی فصاحت اور بلاغت کے ہیں، کیونکہ یہاں کے مکین اپنے آپ کو عرب یعنی زبان آوری میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آپ لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہے۔ سامانی زبانوں میں عرب کے معنی جیسا کہ عام ایک فہم ہے کہ اس کے معنی صحرا اور دشت کے ہیں، اور سرزمین عرب کا بیشتر حصہ لک و دک صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے اس علاقے کو ملک عرب کا نام دیتے ہیں۔ جزیرۃ العرب تقریباً 1500 میل لمبا اور 600 میل چوڑا ہے۔ اس کا مجموعی رقبہ تقریباً 12 لاکھ مربع میل ہے۔ اس کے شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق، جنوب میں بحر عرب، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق اور مغرب میں بحیرہ کلزم واقع ہے۔ جزیرۃ العرب پرانی دنیا کے معلوم براعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے، اور اندرونی طور پر یہ چاروں اطراف سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے کی دو عظیم طاقتوں یعنی روم اور ایران کے ہمسایہ ہونے کے باوجود ان کے لیے اس علاقے پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و رسوخ پھیلانا مشکل تھا۔ صرف شمالی اور جنوبی گوشے مختلف اقوام کی اماجگاہ اور تجارت و ثقافت، فنون و مذاہب کے مرکز تھے، مگر اندرونی حصہ مکمل طور پر کسی بھی اثر و رسوخ سے مبرہ تھا۔ جزیرۃ العرب کی جو اقوام اور قبائل جو گزرے ہیں ان کو مختلف 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے جو تھے، سب سے پہلے وہ تھے عرب معاہدہ، یعنی عرب کے وہ قدیم قبائل جو اقوام جو اس خطے میں آباد تھیں مگر اسلام سے بہت پہلے صفحہ ہستی سے مٹ چکی تھیں، اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں۔ اگر قرآن پاک کے اندر ان اقوام کا ذکر نہ آتا تو آج دن تک کوئی بھی انسان ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتا تھا۔ ان کی مثالیں عاد و سمود، جدیس اور عمالقہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ عرب آربا، یہ عرب معاہدہ کے بعد عرب کے اصلی باشندے تھے، اور یعرب بن یسجب بن قحطان کی نسل سے تھے، انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے اور حجاز میں آ کے آباد ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ خال و خال یہودیوں کی آبادیاں بھی تھیں جن کی ایک طویل فہرست ہے، اور تاریخ اور سیرت کی کتب میں تفصیلات موجود ہیں۔ میں اتنی تفاصیل تحریر کرنے کی بجائے صرف تیسری قسم یعنی عرب مستعربہ تک محدود رکھنا چاہتا ہوں، خصوصاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ اولاد جو حجاز میں آباد تھی۔ جو لوگ ملک عرب میں باہر سے آباد ہوئے، اس لیے ان عرب کو عرب مستعربہ یا مخلوط عرب کا خطاب دیا گیا۔